السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بہت ہی خاص شخصیت، علم و ادب کے حوالے سے ان کا ایک معتبر حوالہ ہے پنڈی اسلام آباد اور اس سے باہر ادبی اور ثقافتی حلقوں میں۔ وفات چشتی صاحب جو ہیں وہ شاعری کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہیں، تصوف کے حوالے سے نعت سلام، ایک امجد شخصیت ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم تو ان سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، مرشد ہیں ہمارے۔ آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو نہ صرف فکر کے درباں ہوں گے بلکہ آپ کا تجسس بھی بڑھے گا اور نئے درباں ہوں گے سوچو کے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ مرشد کیسے ہیں قریش صاحب؟ میں ٹھیک ٹھاک، خیریت سے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیے سلامت۔ مرشد سب سے پہلے آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے بہت اللہ آپ کو نوازش۔ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو حفظ امان میں رکھے۔ دوستوں کا دوستوں پر حق ہوتا ہے۔ آپ سے سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، انٹرویو کی تو بات نہیں ہو رہی، ایک مکالمہ ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مکالمہ بڑا خیر کا راستہ ہے۔ مکالمے سے ایسے ایسے دروا ہوتے ہیں، ایسے ایسے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، خود دونوں طرفین کے لیے یہ باعث رحمت ہوتا ہے مکالمہ۔ درست فرمائے۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ شاعری ادب لطیف ترین پیرائے میں بہت بڑے سپیل آف نیگوسیشن کو بہت کم ترین لفظوں میں اور انتہائی ملائم اور خوبصورت لفظوں کے اظہار کو شاعری اور ادب کہتے ہیں، کہ جو بات آپ والیومز میں کہیں اور مطلب پھر بھی کہیں تشنگی رہ جائے، وہ صرف آپ دو مصروں میں، شعر کے دو مصروں میں یا نظم کی کچھ لائنوں میں آپ کہتے ہیں اور بالکل اسے آپ مکمل اظہاریے کی شکل دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نثر میں بے تحاشا گفتگویں کرتے ہیں۔ مجھے خیال پڑ رہا ہے پچھلے دنوں اختر عثمان سے بات ہے، اللہ اس کو زندگی سے سلامتی دے، ایک کتاب ہے واٹ از پوئٹری۔ یہ سید ضیاء جلندری صاحب علیہ الرحمہ سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے تو 1000 صفحے کی کتاب کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ 1000 صفحے کا اردو کا، تو اوریجنل کتاب کے 350 صفحات اختر عثمان فرما رہے تھے۔ اب وہ میں نے سوال کیا تھا ضیاء جلندری صاحب سے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک بندے نے کتاب لکھی ہے واٹ از پوئٹری۔ وہ گفتگو کرتا 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 جب آخر میں آیا اینڈ دین واٹ از پوئٹری، یعنی کہ یہ ایک حیرت کدہ ہے لفظ اور بیان کا۔ ان شارٹ یہی بات ہے کہ بات کو انتہائی خوش اسلوبی اور بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ اور مکمل اور بھرپورتا کے ساتھ کہنے کو ادب اور شاعری کہتے ہیں۔ سر ادب جو ہے کیا وہ زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جب، یہ ایک کہاوت بھی ہے کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی، تو جتنے صاحبان قرطاس و قلم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ادب وہی ہے جو برائے زندگی ہے۔ آپ وہی کہا ہے جو محسوس کر لیا ہے ریاض، میری بیاض میں حوروں کے واقعات نہیں۔ احمد ریاض چک جھمرے کے شاعر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، یہ ان کا شعر ہے۔ تو ادب وہی چیز جو آپ کی ڈے ٹو ڈے ہسٹری بن رہی ہوتی ہے، جو ڈے ٹو ڈے لائف مرتب ہو رہی ہوتی ہے، وجود پذیر ہو رہی ہوتی ہے لائف، جو صاحب قرطاس و قلم ہے وہ اسے وٹنس کر رہا ہوتا ہے پوری شعور کی کھلی آنکھ سے، اپنے اندر اسے ایک شکل و صورت دے رہا ہوتا ہے، اپنا بھی تجربہ اس میں شامل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک بلینڈ ترتیب دے رہا ہوتا ہے جسے آپ ادب کہتے ہیں، جسے آپ شاعری کہتے ہیں۔ وہ اپنے کامنٹ کے ساتھ جو کچھ وہ دیکھتا ہے، جو کچھ اس کی آنکھ نے دیکھا ہوتا ہے،
اس کو پلس اپنی ذات کے جو محسوسات کے ساتھ ٹچ کر کے اس کا ایک ملمہ اس پہ کر کے اس پر کوٹ کر کے وہ آگے پیش کر دیتا ہے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے انسانی آپ کے خیالات سے متاثر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس قدر خوبصورت پیرائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، دل موہ لینے والے پیرائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، معصوم اور خوبصورت لفظوں کو جوڑ کر ایک بات آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو خوبصورت لفظوں کا ایک بلینڈ ہے وہ یقینی بات ہے کہ آمت الناس کے دلوں پر، سینوں پر، روحوں پر، دماغوں پر اثر کرتا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ اثر کرتا ہے تو اس کی اثر پذیری لیٹر اور سونر دونوں سٹیجز میں وہ سننے دیکھنے والوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر ان کی زندگی اسی صورت میں ڈھلتی ہے. سر جو ہم پچھلی 2-3 دہائیاں دیکھیں اور اس کا ادب دیکھیں اور موجودہ معاشرہ دیکھیں تو ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی پازیٹیوٹی دیکھی؟ کوئی ہمیں سامنے نظر آتی ہے؟ یا ہم 50 سال لے لیتے ہیں، 50 سال کا ادب، 70 سال کا ادب، پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں جو ادب لکھا گیا، جو ادب پڑھا گیا، جو ادب سہا گیا، تو اس کے ثمرات کیا یہی ہے؟ قلیل لوگ ایسے ہیں جو معاشروں پر جن کا کہا سنا اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں نا جی، دو مقولے بیک وقت چل رہے ہیں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. بدقسمتی سے ادب برائے ادب جو ہے وہ اس کا والیوم در والیومز ہیں، مگر ادب برائے زندگی بھی یقیناً بہت کم سکیل پر تخلیق ہو رہا ہے، مگر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا جی کہ وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، یہ ادب برائے زندگی ہے، یہ ادم ہے. عبد الحمید ادم کا یہ شعر ہے کہ وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں. یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت اس نے بتائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو مین سٹریم ذریعہ ابلاغ ہے، پرنٹ میڈیا اور اس کا اپنا الیکٹرانک میڈیا، ظاہر ہے وہ اپنے کاروبار، اسے کاروبار سمجھتے ہیں، وہ اسے ذمہ داری، ہمارا میڈیا دونوں کا، پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں، وہ اسے کاروبار سمجھتے ہیں اور کاروبار کے طور پر ان دونوں میڈیمز کو چلا رہے ہیں. اب شاعر کا مسئلہ یہ ہے، ادیب کا مسئلہ یہ ہے، یا تو اسے پرنٹ کی طرف جانا ہے یا الیکٹرانک کی طرف جانا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی بات انہی دو میڈیا سے کہنی. تو اب علامہ نے ایک بات کہی ہوئی ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو اب مسئلہ ترسیل خیالات کا ہے کہ آپ کے سوچ کے جو جواہر پارے ہیں وہ معاشرے کے طول و عرض میں کیسے پھیلیں، کیسے جائیں. اب اگر یہاں ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کچھ تھوڑی سی سیکریفائس کرے کاروبار سے ہٹ کر، صرف یہ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ ڈیلی، 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ ادب برائے زندگی کو اگر مہربانی کریں وہ عطا فرما دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کم عرصے میں چینجز کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ موجود ہیں. جب پازیٹیو تھنکنگ اور پھر اس کی ڈیلیورنس کا ایک سلسلہ چل نکلے گا تو وہ جو ادب برائے ادب کے قائل ہیں ان سے ان کو کچھ مالی مفادات بھی وابستہ، وہ جب دیکھیں گے کہ اس میں پروجیکشن آ رہی، وہ اس طرف آ جائیں گے، وہ بھی اس طرف آ جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ کچھ جنون، اہل جنون کے قافلے روانہ ہوں، وہ اپنا سفر، یہ جو لہو لہان سفر ہے، وہ پوری دل جمعی سے اور پورے پکے ارادے سے کرتے رہیں، تو پھر ایک وقت آئے گا
کہ یہ پرسنٹیج بہت ہیوی ہو جائے گی۔ ادیب کی کیا ذمہ داری ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں؟ ادیب کی جو ذمہ داری ہے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو کو بالکل صحیح تناظر میں دکھائے۔ دکھا رہا ہے؟ دو سطحیں ہیں، ایک ایسا ادیب ہے جو صلاحیت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، وہ ایک تصویر بنا ہی نہیں پاتا، وہ انگلی چھدوا کے اور شہداء میں شامل ہوا ایک تو وہ پرابلم ہے۔ دوسرا، جس کے پاس توفیق ہے وہ اپنی ذاتی اغراض کے حوالے سے وہ کچھ اور کرتا پھر رہا ہے، اپنی ذمہ داری جو حقیقی ذمہ داری معاشرے نے اور جو اللہ کریم نے اسے صاحب شعور کر کے اس کے ذمہ کی، وہ اس سے پہلو تہی کیے جا رہا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے تناظر میں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں یقیناً جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ پوری تندہی سے اپنا فرض انجام دیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے خیالات کو کتاب کی شکل صورت دیتے ہیں، تو وہ کتاب تاکہ نسیاں کا رزق ہو جاتی ہے، مٹی دھول اسے کھا جاتی ہے، اور پتہ نہیں زمانے گزر چکے۔ ابھی ہمارے بہاولپور میں سیٹھ عبید الرحمن علیہ الرحمہ، اللہ ان کی زندگی ان کو قبر میں اپنا چین عطا فرمائے، اللہ ان کے مرتبے بلند فرمائے، ان کے پاس یعنی کہ اگر کہا جائے کہ 60,000 کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں 10,000 قلمی نسخے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، وہ پرنٹ نہیں ہوئے، اور وہ دانش بینش ہے۔ وہ میرے اپنے گاؤں میں اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر محمد حسین بدر مشرقی پنجاب سے تشریف لائے تھے، مہاجرت کر کے تشریف لائے تھے، بڑے صاحب علم گھرانہ ہے، ان کے بچے سارے شاعر ہیں، سارے حکیم ہیں، سارے ڈاکٹر ہیں۔ تو انہوں نے ایک تاریخ پاکستان، حقیقی تاریخ پاکستان لکھی، وہ چھپ کر منصہ شہود پر نہیں آ پا رہی کہ ان کے بچوں کے پاس وسائل اس طرح نہیں ہیں کہ وہ اس کتاب کو چھپوائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی خدشہ ہے، دور دراز بھی شاید ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ اوریجنل تاریخ چھپے تو پتہ نہیں کیا صورتحال بنے پھر، تو وہ مسائل ہیں درمیان میں۔ اکا دکا میں اس معاملے کو رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ اللہ کی طرف سے جس بندے کو صاحب شعور کیا گیا ہے وہ پوری کی پوری برادری نیگلیجنٹ ہے، نہیں، قلیل تعداد میں لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ حرف حق کی ترسیل زندگی کی بازی لگا کر وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ معاشرے کے طول و عرض تک پہنچ رہا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور یہاں پھر وہ ہمارے دونوں میڈیاز آتے ہیں، اور وہ دونوں میڈیاز ابھی اپنی ذاتی اغراض کا شکار ہیں۔ نعت گوئی کے حوالے سے بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نعت گوئی گزشتہ 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے جو ایک چینج آپ نے دیکھا ہے، اور لوگوں میں بہت زیادہ شعور بھی آیا اور رغبت بھی ہوئی اور اس طرح مائل بھی ہوئے، تو کس قسم کی نعت کہی جا رہی ہے اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ نعت مبارک ایک صنف سخن کی حیثیت سے موجود رہی ہے ہمارے ہاں قرون اولیٰ سے۔ اساطیری ادب، پہلے حمد، کوئی بھی سلسلہ شروع ہوتا تو پہلے حمد، چاہے وہ نثر میں چاہے وہ نظم میں، پہلے حمد کے کچھ سپیل ہوتا تھا، پھر نعت کا پھر سپیل، پھر اصل مضمون پر جو کتاب جس حوالے سے سونی مہیوال کا قصہ ہے، وارث شاہ کا یہ اپنا ہیر رانجھے کا قصہ ہے، اور لیلا مجنوں کا قصہ ہے۔ اب اگر کوئی اسے منظوم رقم طراز کر رہا ہے تو وہ پہلے حمد کے کچھ اشعار کہے گا، وہ ایک طریقہ تھا۔ بطور خاص یہ ایک صنف سخن کے حوالے سے، ایک مقبول صنف سخن کے حوالے سے
اور ایک رائج الوقت صنف سخن کے حوالے سے، اور حکمرانی کرتی ہوئی صنف سخن کے حوالے سے، اور جتنے باقی اپنا فنون لطیفہ کے ہیں چیپٹرز، ان کے برابر کھڑی ہو کے اپنا اظہار کرنے والی صنف سخن کے حوالے سے یہ پچھلی صدی کے کچھ اپنا عرصہ ہے، اور یہ موجودہ رواں صدی میں ایک توانا صنف کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، اور اب تو باقاعدہ دیوانوں پر دیوان جو ہیں وہ نعت مبارک کے شائع ہو رہے ہیں، اور اس پر حکومتی سطح پر بھی کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ نعت گو شعراء کے حوالے سے جب ان کی کتاب منصہ شہود پہ آتی ہے تو حکومتی سطح پر بھی صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے۔ تو یہ ایک یہ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اس دور پر میرے مالک کا بے تحاشا احسان ہے کہ اس دور کی ہوائیں اور فضائیں سرکار دو عالم کی نعت مبارک سے گونج رہی ہیں، لبریز ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج شریف پر گئے تو ایک بلڈنگ کو دیکھا، ایک سیکریٹریٹ لائک بلڈنگ دیکھی، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا، یہ کیا عمارت ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ غرفۃ النعت ہے، اور اس سیکریٹریٹ سے، اس غرفے سے قیامت تک کے لیے آپ کے نعت گو شعراء کو یہاں سے مضامین عطا کیے جاتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا متنوع نعت مبارک ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ 15 16 17 سال کے بچے اور غیر ان کے پچھلی صدی کے جو اواخر میں یعنی کہ غیر مسلم شعراء بھی نعت مبارک بالکل اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے بڑی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی۔ کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا جی صاحب، میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یار بعض لوگ دیکھیں فکری اور روحانی بدنی عبادات جو ہے جو کہ فرض ہیں وہ جو ہے اس کی بجاوری میں اتنے باقاعدہ نہیں ہیں، لیکن وہ نعت شریف جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس کی شان نزول یہ ہے آیت کی کہ کچھ صحابہ کرام تواتر سے میرے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہتے تھے، اور جواب کی توقع رکھتے تھے، سرکار خاموشی اختیار فرماتے تھے، یا رسول اللہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ خاموش ہو جاتے تھے، چونکہ آپ وحش کے علاوہ بولتے نہیں تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنے نفس سے ایک ذرا سا بھی نہیں بولتا تھا وقت کہ اس پر میں وحی نہ کروں۔ تو آپ خاموش ہو گئے اس آیت کریمہ کے مصداق۔ تو آیت اتری، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے وہ لوگو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، یہ حضور کی زبان میں قرآن کریم بولا، سرکار کے لہجے میں بولا، میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے عبادات کے بارے میں مالک نے قرآن کریم میں کہا ہوا ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ مجھے تمہاری عبادات اگر پسند نہیں آئیں گی تو میں تمہارے منہوں پر مار دوں گا۔ درود پاک، اور یہ جو درود پاک کیا ہے؟ ثنا ہے نا سرکار دو عالم کی، حکم بھی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم پر درود بھیجتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ اب یہ اہل ایمان کو حکم ہے، بے ایمانوں کو حکم نہیں ہے کہ میرے محبوب پر اس طرح صلات سلام بھیجو جس طرح کے بھیجنے کا حق ہے۔ تو جب آپ قرآن کی اس آیت کو اوبے کرتے ہیں تو اللہ قادر کریم ہے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ نعت گوئی کا سفر کرتے 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 ایک وقت ایسا آئے کہ بندہ
احکام شریعہ کی پابندی کرنا شروع کر دے، اس کا اپنا اندر مجبور کر دے کہ اللہ کا بندہ تو رسول اللہ کی تعریف و توصیف میں لگاتار ہوا ہے، تو کیوں نہ تو اپنا باطن کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کے معاملے کو بھی یکسو کر لے، تو وہ احکام شریعہ کی بجاوری بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کلین شیوڈ لوگ آئے نعت اور حمد کے میدان میں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے متشرع حیثیت اختیار کر لی، شرعی وضاقت اختیار کر لی، اور اپنا احکام شرعی کی بجا آوری میں یکسو ہو گئے۔ نعت مبارک، ان کی نعت حمد سلام، ان میں اللہ نے نور عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہنا کہ جو احکام شرعی کا پابند نہیں ہے وہ اگر نعت کہتا ہے تو قابل سزا ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کام وہ کر رہا ہے جو اللہ اس کے فرشتے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت پر وہ عمل پیرا ہے جو سنت الہ العالمین اور فرشتوں کی عمل کو دہراتے ہوئے وہ حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک اے رسول، ہم آپ کے ذکر کو آٹھوں اطراف میں پھیلائیں یا پھیلاتے رہیں گے، اس کے لیے کائنات کو وسیع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جوں ذکر پھیلتا جائے گا کائنات وسیع ہوتی جائے گی۔ یہ ہے سرکار دو عالم کی کیا اچھی بات۔ شان مبارک۔ اور ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو تمام اطراف میں بلند کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم کے جیسا انہوں نے چاہا، اللہ پاک ویسا آپ کے ذکر کو، جیسا آپ نے چاہا ویسی شکل و صورت دی۔ اللہ نے آپ کو پوچھا آپ سے کہ اے رسول ہم آپ کو کیسی شکل و صورت دیں، تو انہوں نے یہ شکل صورت انسانی جو ہے پسند فرمائی سرکار دو عالم نے۔ زبردست۔ تو قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے رسول کہ میں تمہاری مثال بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے سرکار دو عالم سے کہا کہ کیا آپ اللہ ہو؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تو پھر یہ آیت آئی۔ اب یہ خطاب عامت المسلمین کو نہیں ہے، یہ کافروں کو خطاب ہے۔ کافروں نے جو کہا کہ آپ اللہ ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ حکم ہے، ان کی اپنی اصلیت کچھ بھی ہو، کافروں کو بتانے کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ میں تمہاری مثال بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بشر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ بات بھی، یہ اظہار بھی مکمل اظہار ہے۔ اس میں لفظ مثلکم جو ہے، جیسے میں کہوں کہ امتیاز قریشی شیر ہے، تو بھائی جان آپ کی جنس تو تبدیل نہیں ہو جائے۔ میں نے آپ کی بہادری کو شیر کی دلیری سے مثال دی۔ میں اگر کہوں کہ اپنا فلاں بن فلاں یار چاند کا ٹکڑا ہے، تو وہ پتھر نہیں ہو جائے، چاند کی خوبصورتی سے میں نے اس کو تشبیہ دی، وہ انسان ہی رہے گا۔ تو اسی لیے جو حضور کی حقیقت ہے وہ قرآن کریم نے کافروں کو نہیں بتائی، نہیں مناسب سمجھا اللہ نے، تو انہوں نے کہا قل آپ کہہ دیجئے۔ ویرز حضور کے حوالے سے ایک اور بات کی ہے قرآن کریم نے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آیا ایک مکمل نور اور ایک مبین کتاب۔ اللہ نے سرکار دو عالم کو، اگر یہاں روشنی کھڑی ہو جائے، کالم کھڑا ہو جائے، اس میں سے آواز ہونا شروع ہو جائے، پڑھ اللہ کا کلمہ، تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ پورے کا پورا مجمع بے ہوش ہو جائے گا۔ بات تو بعد میں سننا پتہ نہیں نہ سننا، اب نور کا کالم یہاں کھڑا ہو جائے، ایک دم سے ظاہر ہو جائے، اور وہ مجھے کہنا شروع کر دے وفا چشتی پڑھ لا الہ الا اللہ، وفا چشتی پتہ نہیں پڑھے نہ پڑھے، وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ایک طریقہ کار کے مطابق پردہ رکھا بشریت کا۔ برقع کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دکھاتا۔ قریشی صاحب
درست. اس نے برقعِ بشریت میں سرکار دو عالم کو بھیجا اور انہوں نے اپنے فرائض انجام دی. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو حضرت مسجد نبوی میں دونوں صاحب، حضور اور حضرت علی، باقی کوئی نہیں تھا. اور میں علی تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے. یہ بڑی کمال عجیب بات ہے، یعنی کہ جس کو پالا ہے میرے آقا و مولا نے، اس کو کہہ رہے ہیں علی تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے. کب کبھی تعریف ہوگی آپ پر. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہے. فرمایا تم نے مجھے نہیں دیکھا. یہ کہا اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے گئے. پھر آپ گھر آئے تو چلنا آپ سے نہیں ہو رہا تھا، اور جب گھر کے صحن میں پہنچے تو دھب سے بیٹھ گئے اور اس قدر گریا کیا آپ نے، اس قدر گریا کیا، ریش مبارک تر ہو گئی، نیچے زمین تر ہو گئی. بی بی صاحب کسی کام سے اپنا کمرے سے باہر پردہ ہٹا کے باہر ہی دیکھو تو رو رہے. دیواریں بھیگی ہوئی گھر کی. تڑپ گئی بی بی صاحب نے کہا یا ابا الحسنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یا بنت رسالت مآب، آج علی کو ایسا فراق لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج آپ کے پاس ہے. فرمایا آپ حکم کریں، میری جان قربان ہے آپ پر. فرمایا یہ فرمایا ہے میرے آقا مولانا کے. فرمایا اچھا میں جاتی. آپ نے چادر تطہیر کی، سیدھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی. حضور کھڑے ہو گئے. آپ نے جو تعارفی کلمات قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علی کا یا اہل بیت نبوہ پڑھتے تھے، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتے تھے، مجھے ابھی یاد آ جائے گی. تو میں بیٹا انشیڈولڈ، میں یا رسول اللہ آپ نے علی سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ وہ میرے تو گھر رو رہے ہیں، حسنین رو رہا ہے، فضا رو رہی ہے، میرے گھر کی دیواریں رو رہی ہیں یا رسول اللہ. اور اچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں. سرکار دو عالم گھر آئے اور علی سے کہا علی مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھ پہ مہربانی کریں. بیٹھا کھڑے ہو جائیں. آپ میری بیٹی کے چہرہ اقدس کو خوب خوب تلاوت کریں، یہی لفظ ہیں، خوب خوب تلاوت کریں. پھر 7 طواف میرے اور میری بیٹی کے گرد کریں. اور بیٹی سے کہا کہ یوں ہاتھ رکھ لیجئے. پھر میری بیٹی کے بازو کے خلا میں سے گزر کے مجھ محمد کو دیکھو. ایسے کیا مولا کائنات. جب 7 طواف مکمل فرما کر آپ سامنے حضور کے چہرہ اقدس پر آپ نے نگاہ کی، ایک دم آپ کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور آپ ایک دم زمین پر جا گرے اور پھڑکنے لگ گئے. تو بی بی صاحب بے اختیار رونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو پہلے سے زیادہ معاملہ ہو گیا. آپ نے بڑے وہ جو الوہی جلال سے میرے آقا و مولا نے فرمایا اپنی صاحبزادی مبارک کو کہ مجھے محمد کو قسم ہے اس اللہ کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر آج تیرا یہ ہاتھ، یہ تیرا رحمت والا ہاتھ میرے کندھے پر نہ ہوتا، یہ تیرا معجز نما ہاتھ میرے کندھے پر نہ ہوتا، تو اس سے آگے کا معاملہ ہوتا علی کے ساتھ، یہ معاملہ نہ ہوتا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں اسرار و رموز کے ساتھ ان چیزوں کا جو ظہور میں ہونا ہوتا ہے، یہ لوگ رسول مطمع نظر بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم آہوز، اگر با او نہ رسیدی تبام بولا حبیب. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے صدقے سے، نعت گوئی کے صدقے سے اللہ پاک پروردگار عالم مہربانی فرما دیتا ہے، بندہ احکام شریعت کا ایستا ایستا پابند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نیک کام نماز نہیں پڑھتا بندہ، وہ بندے کو سخاوت سے تو نہیں روکا جا سکتا، بندے کو مخلوقات بھوکوں کو کھانا کھلانے سے تو نہیں روکا جا سکتا. وہ بھی عبادت میں مطلب کوئی جا کے کہے کہ یار تو یہ نہ کر، محفل میلاد کرا ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے لیے دعا کریں آپ، مگر اسے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، مخلوقات کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے، سرکار دو عالم کا میلاد شریف منانے سے
اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرانے سے اس سے نہ روکیے، یہ کہہ کر کہ چونکہ تو نہ اپنا احکام شرعی کا پابند نہیں لگا، تیری یہ چیزیں بیکار ہیں، وہ تو اللہ کو کیا جانے، ہاں اس منظور کریم و کو قبول وہاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. تو یہ تو مالک کا معاملہ ہے نا جی. بہت دعا زبردست. البتہ کریں آپ. بہت زبردست جی مرشد. کلام عطا جی، بڑی فکر میں انگیز عرض گفتگو ہے. میں اور عرض ہم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ ایمان تازہ کر دیا سر آپ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ آپ کے معاملات میں برکتیں دے. ہاں. یہ غزل ہے جی. خیال و خواب کا سورج بجھا دیا میں نے، خیال و خواب کا سورج بجھا دیا میں نے، یہ انتہائے تحیر پہ کیا کیا میں نے. میرا زمان و مکان اکیلگی کیا ہے. اس میں ہندی لفظ کے ساتھ میں نے ترکیب بنائی ہے، اس کی صاحبان فن سے معذرت چاہتا ہوں، مگر کوشش کی ہے میں نے کہ ہندی لفظ کو فارسی مزاج دے کر. میرا زمان و مکان اکیلگی کیا ہے، اسی جنون میں سارا سفر کیا میں نے. اور غبار شہر انا تھا تو لازوال تھا میں، غبار شہر انا تھا تو لازوال تھا میں، دیار غیر میں آ کر برا کیا میں نے. اور خرد پہ اترے متائے جنوں تو اس کے لیے، خرد پہ اترے متائے جنوں تو اس کے لیے، سنبھال رکھی ہے یک نعمت بلا میں نے. تیرے جمال کی آیات بل عجائب کو، تیرے جمال کی آیات بل عجائب کو، سبھی عناصر و اجزاء پہ لکھ دیا میں نے. اور تلاش حیات مطلق میں برسر تحلیل، تلاش حیات مطلق میں برسر تحلیل، تعینات کا خیمہ لگا لیا میں نے. اور تیری نظر کے تصرف پہ زندگی کا دیا، تیری نظر کے تصرف پہ زندگی کا دیا، ازل سے رکھا ہوا ہے سرے ہوا میں نے. اور خود اپنی ذات سے مجھ کو ملا وجود اپنا، خود اپنی ذات سے مجھ کو ملا وجود اپنا، خود اپنی ذات سے کی شرح دوسرا میں نے. فنا شعار طبیعت کی، آخری شعر عرض کر رہا ہوں، فنا شعار طبیعت کی پاسداری میں، جلا کے پھونک دیا شہر ما سوا میں نے، جلا کے پھونک دیا شہر ما سوا میں نے. اور خیال و خواب کا سورج بجھا دیا میں نے، یہ انتہائے تحیر پہ کیا کیا میں نے. واہ جی واہ، واہ جی. بہت شکریہ سر. بہت سلامتی لطف ہو آیا آپ پر، سر. سلامتی ہو بہت آپ پر. فکر انگیز، بہت عمران افروز گفتگو ہوئی آپ سے. اور بس اجازت. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کا آنا مبارک کرے، ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کو ہزار ہزار نیکیوں سے